بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت پاکستان کی سیاست اور عدالت قیدی نمبر 804 کے گرد گھوم رہی ہے۔ آج اٹک جیل کے اندر بڑی انہونی ہوئی ہے۔ عمران خان کے وکیل نے آج جج سے تابڑ توڑ سوالات کیے ہیں۔ کیا ماحول تھا، اس کی تفصیل جب آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ حیران ہوں گے۔ دوسری طرف جو جج ابو الاسناد ہیں، کیا وہ بھی جج ہمایوں دلاور بننے جا رہے ہیں؟ اب اس حوالے سے 3 درخواستیں آج تحریک انصاف کے وکلاء کی طرف سے دائر کی گئی ہیں۔ عمران خان کی جو ضمانت کی درخواست ہے اس پر کیا پیش رفت ہوئی ہے، اور قاسم سوری جو تحریک انصاف کے بڑے عام مرکزی رہنما ہیں، ڈپٹی سپیکر رہے، اور جب انہوں نے رولنگ دی تھی اس کے بعد ایک طوفان برپا ہوا۔ اب ان کے گھر رات گئے، کیا کیا گیا ہے، یہ بھی ایک بڑی عجیب داستان ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ایک انتقامی کارروائیوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہے۔ عدالت ہو یا دیگر معاملات ہوں، ہر محاذ پر بغیر جسٹیفیکیشن کے عام آدمی جو اندھا گونگا بہرا نہیں ہے، جس کو بغض عمران کی بیماری نہیں ہے، جو غیر جانبدار ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کس طرح چادر اور چار دیواریوں کے تقدس پامال ہو رہے ہیں، آئین اور قانون کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ کوئی یہاں پہ جمہوریت، آئین، سب کچھ یہ تماشا بن گیا ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو مائنس کرنا ہے۔ اب یہ دیکھیے، کسی کا کاروبار تباہ کرنا، گھر کے اندر گھسنا، اگر کوئی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے ایکچول، یا کسی نے کوئی اور جرم کیا ہے، تو آپ قانون کے مطابق کارروائی کیجیے۔ لیکن ایک پورے معاشرے کے اندر 9 مئی کے بعد جس طرح کا ایک خوف و ہراس اور ہجان برپا کیا گیا، اور جس طرح اعلی کار بنے زرداری اور شریف مافیا نے جس طرح بوٹوں پہ زبان رکھی اور چاٹنے کا جو مقابلہ تھا، بلاول زرداری کا اور شہباز شریف کا چاٹنے کا مقابلہ جو ہے وہ سب نے زبردست کیا، لیکن بالآخر جو شہباز شریف ہے وہ اس کے اندر جیت گئے ہیں۔ تو کوئی اصول نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ اب کہتے ہیں 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، خود منظوری دے رہے ہیں کہ 90 دن کے لیٹ بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پہ یہ قاسم سوری صاحب کی ٹویٹ ہے۔ اب یہ کہتے ہیں چونکہ بہت سارے رہنما تحریک انصاف کے جن کو خطرہ ہے کہ چونکہ اس وقت آئین اور قانون ہے کوئی نہیں، جج بے بس ہیں، اور اتنے بے بس ہیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ایک جج صاحب کے ریمارکس ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، جو اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں قاسم سوری صاحب کہ بلوچستان پولیس کی بھاری نفری نے رات کے پہر نامعلوم افراد کی ہمراہ چادر اور چار دیواری کی ایک مرتبہ پھر پامالی کی ہے۔ اب یہ چونکہ اس وقت نگران وزیر داخلہ جو ہے وہ بھی بلوچستان سے سرفراز بگٹی، وزیر اعظم جو نگران بنایا گیا وہ بھی وہاں سے تحفہ دیا گیا چونکہ چھوٹا صوبہ ہے۔ تو اب وہ کس طرح یعنی اعلی کار وہ کہتے ہیں بنیں گے، اور کیا ہوگا، کوئی کس طرح روندا جائے گا قانون اور آئین کو کہتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری کی ایک مرتبہ پھر پامالی کرتے ہوئے کوئٹہ میں میرے گھر پر دھاوا بولا، خواتین کے منع کرنے کے باوجود ان سے بدتمیزی کی اور ڈرایا دھمکایا۔ سابقہ فاشسٹ حکومت کی فسطائیت سے بھرپور پالیسیوں پر عمل درآمد جاری ہے، اور قوم کی حفاظت پر مامور حکمران آدھی رات کو گھروں میں گھس کر ریاستی طاقت کے نشے میں نہتی عورتوں اور بچوں سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک سٹیٹمنٹ بھی ہے، اور یہ عمل بھی میں سمجھتا ہوں کوئی اداروں کے لیے نیک نامی کا باعث نہیں ہے۔ اور قوم کی حفاظت پر مامور حکمران آدھی رات کو گھروں میں گھس کر ریاستی طاقت کے نشے میں نہتی عورتوں اور بچوں سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ کیا آپ کی مردانگی اب یہی رہ گئی ہے؟ یاد رکھنا کہ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، اور قدرت نے بڑے بڑے فرعونوں کو یعنی نشان عبرت بنایا ہے۔ تو یہ اب ظاہر ہے ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں اس طریقے سے خواتین کو، بچوں کو ہراساں کیا گیا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ایک خوف و ہراس کی جو فضا ہے وہ قائم کی گئی۔ اب دیکھیے عمران خان کے خلاف مقدمات کی اس وقت بھرمار ہے، 180 کے قریب مقدمات ہیں، اور ایک مقدمے سے فارغ ہوں گے تو اگلے میں جو ہے وہ دوبارہ پروسیجر ہوگا۔ تو قانون اتنا اندھا گونگا بہرا ہے، نظام اتنا کمزور ہے کہ اب جو جج صاحب ہیں وہ گئے ہیں وہاں پہ قیدی نمبر 804 کے بعد وہاں عدالت لگائی گئی۔ بہت سارے لوگ خوش ہوئے، اور ہم نے وہ بات کی کہ دیکھیں جی جج قیدی نمبر 804 کے پاس جا رہا ہے، لیکن کیا ہے میڈیا جا نہیں سکتا، وکلاء جو ہے پہلے کہا گیا ایک جائے گا، پھر کہا چلیں 3-4 چلے جائیں، تو وکلاء کو بھی آزادی کے ساتھ اندر نہیں جانے دیا گیا، بالآخر وہ چلے گئے۔ اور اب جو وہاں پہ جج صاحب بیٹھے ہیں
ऑलरेडी जुडिशियल रिमांड दिया जा चुका है, दोबारा 15 दिन का पहले जुडिशियल रिमांड और अब 15 दिन का और जुडिशियल रिमांड दे दिया गया है। अब कितनी हैरत की बात है कि उस जज को पूछना चाहिए कि भाई आपने रिकवरी क्या करनी है, आपने सवाल क्या पूछना है। और ये पूरा मामला इमरान खान जो है वो आज पेश हुए हैं और इसके अंदर जो असल मुकालमा है, जो अनहोनी हुई है, वो मैंने आपके सामने रखनी है कि इसके अंदर जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर ये जो खसूसी अदालत है, अबू अल-असनाद जुल्करनैन साहब, ये इसके जो है वो जज मुकर्रर हुए हैं। और ये मैंने कल भी एक वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि क्या ये नए हुमायूं दिलावर होंगे, क्योंकि इस वक्त जितने भी जजेस के बाद इमरान खान के केस लगाए जा रहे हैं तो उन जजेस का भी ज़हर है, पूरा जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वजारत कानून जब करती है तो वो सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो आज क्या हुआ है, आज एक तो जो है वो अटक जेल के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ये खसूसी अदालत है, उसमें इमरान खान साहब पेश हुए। इमरान खान साहब को 13 सितंबर तक अब जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और इमरान खान साहब की तरफ से वो कहते हैं कि टोटल 3 दरखास्तें आज दायर कर दी गई हैं। अदालत के उसी जज के सामने ये मजबूरी होती है, एक दरखास्त के अंदर जो है इमरान खान की जमानत की दरखास्त दायर की गई है। चूंकि इमरान खान अब जिस्मानी रिमांड पर तो है नहीं, वो हैं जुडिशियल रिमांड पर, बगैर इमरान खान के वकील को इतला दिए, बगैर प्रोसीजर किसी को दिखाए, और ये कहाँ पे जुडिशियल रिमांड हुआ है, क्या हुआ है, मुल्ज़म की हाज़िरी कैसे लगी है, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन जज जो है उसने रिमांड दे दिया, तो इसका मतलब है कि वो जो जज है अब उन पर एतमाद नहीं बनता। वो जज ऐसे लगता है कि जैसे रूटीन में कोई पुलिस का अफसर सरकार इस्तेमाल करती है, तो एक ऐसा तासर तहरीक इंसाफ इससे ले रही है। तो एक दरखास्त ये दायर की गई है कि अदालत अटक जेल शिफ्ट करने के खिलाफ ये दरखास्त दायर की गई है कि अटक जेल में नहीं बल्कि प्रॉपर जो अदालत है वहां पर मुल्ज़म को पेश किया जाए। तीसरा जो है वो ये जेल के अंदर कहा गया है, वो दरखास्त जो तीसरी दायर की गई है कि ये जो जेल में दरखास्त है ये नामंजूर है। और इस जेल की जो दरखास्त है इस हवाले से भाई ओपन ट्रायल होना चाहिए। ये 3 दरखास्तें हैं, 2 सितंबर जो है वो दरखास्त जमानत पर और इन बाकी 2 दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और दरखास्त जमानत, चूंकि बंदा जब जुडिशियल होता है तो उस वक्त जमानत की दरखास्त दी जा सकती है, तो ये एक बेनिफिट है। तो अब दरखास्त जमानत 2 तारीख को 2 सितंबर को यानी 2 दिन बाद इसको फिक्स कर दिया गया और इस पर समाअत होगी। एक तो ये पेशरफ्त हुई है। दूसरी तरफ जो जज अबू अल-असनाद साहब हैं उन पर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया इमरान खान साहब ने कि ये जो जज साहब हैं इन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि जिस तरह ये सारा मामला हुआ है, जिस अंदाज के अंदर वो इमरान खान की जानब से एतराज़ आयद किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बाकायदा एक दरख्वास्त दायर की गई है ये अबू अल-असनाद जो जज साहब हैं उनके खिलाफ, और कहा गया है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत 1 के जज मतलूबा अहलियत की बुनियाद पर मयार पर पूरा नहीं उतरते, उनकी बतौर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत के जज तैनाती गैर कानूनी करार दी जाए। तो अबू अल-असनाद जुल्करनैन ये जो जज हैं, तहरीक इंसाफ समझती है कि हमारे साथ इंतकाम लेने के लिए ये जो जज साहब हैं इनको भी हुमायूं दिलावर की तरह जो है वो स्पेशल ट्रीट किया गया और उनकी जो है वो क्रेडिबिलिटी नहीं बनती, अहलियत नहीं बनती। तो इस बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसने सुनना है, वो तो वही जज है जो आमर फारूक साहब हैं, और उनके खिलाफ अगर थोड़ी सी तनकीद करें तो इदारे कहते हैं आप सिर्फ उन जजेस पर तनकीद जायज़ है जो इस वक्त इमरान खान के साथ तो नहीं है लेकिन आइन और कानून के साथ खड़े हैं। जो भी आइन और कानून का खिलवाड़ करे और कोई तनकीद करेगा तो उसकी खैर नहीं है। इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। यानी जज यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मदार अकबर नकवी और जस्टिस मुनीब अख्तर, इन जजेस के खिलाफ जितना मर्जी है बकवासबाजी करें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आमर फारूक जो है उस पर अगर एक जुमला भी हुआ तो JIT बना दी गई है और वो अब किसी को जो है वो कानूनी कार्रवाई करेगी। अब जो मुकालमा हुआ है ये बड़ी दिलचस्प है। आज जो है वो कहा गया है, जज साहब ने, शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने मुकालमा किया जज साहब से और उन्होंने कहा है कि क्या आपको अदालत, जज साहब आप बताइए, तो ऐसे लग रहा था वो जैसे बता रहे हैं कि जैसे जज साहब कटहरे में हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि भाई आप आए इधर क्यों हैं, खैर तो है। अब उन्होंने पूछा है क्या आपको अदालत अटक जेल में लगाने का NOC मिला था? PTI वकील ने यह सवाल किया है शेर अफजल ने।
اس پر انہوں نے کہا کہ مجھے اٹک جیل میں سائفر کیس کی سماعت کرنے کا NOC ملا تھا۔ پھر سوال انہوں نے کیا کہ کیا آپ سے حکومت نے اٹک جیل سماعت منتقلی پر رائے لی تھی؟ اس پر جائی صاحب نے کہا کہ مجھ سے حکومت نے سماعت اٹک جیل منتقلی پر رائے نہیں لی۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ پھر آپ نے کیسے اٹک جیل منتقل کر کے سائفر کیس کی سماعت کر لی، یہ آپ جائی صاحب بتائیے ہمیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی وجوہات کے باعث اٹک جیل میں سماعت کی۔ تو اس پر سوال انہوں نے کیا کہ آپ نے آج چیئرمین PTI کو یہاں پیش کرنے کا حکم جاری کیا تھا، تو کیا آپ نے چیئرمین PTI کو عدالت پیش کرنے کا حکم نامہ جو ہے وہ واپس لیا؟ اس پر انہوں نے کہا میں نے اپنا حکم نامہ واپس نہیں لیا۔ تو یہ دلچسپ مکالمہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ نے واپس نہیں لیا تو عدالت تو آپ کی ادھر ہے اور آپ یہاں پہ جو ہے وہ کیا سماعت کرنے آئے ہیں، کس قاعدے اور کلیے کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ آج جج صاحب پر بھی عدم اعتماد کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ آج یہ بڑا سخت مکالمہ ہوا ہے جج صاحب کے ساتھ، اور پھر 3 درخواستیں دائر کر دی گئی ہیں۔ ایک درخواست ضمانت کی، دوسرا جو ہے وہ اصل عدالت کے اندر اوپن ٹرائل کی، اور عدالت جو ہے پراپر جو ہے وہاں پر اسلام آباد میں یہ مقدمہ سنا جائے۔ 2 ستمبر کو اب اس پر ہیرنگ ہے، اور انصاف کا جو ننگا ناچ اس وقت ملک میں ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن عوام بھی اب بجلی کے بلوں کے خلاف رکنے والی نہیں ہے۔ احتجاج 2 ستمبر کو بڑا دھڑلے سے ہونے جا رہا ہے۔ 2 ستمبر کا دن جو ہے وہ ہر حوالے سے انتہائی اہمیت کا عمل ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔